الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، فرعون کی فیملی اور اس کے کنبے سے جو آدمی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور رسول کی تصدیق کر رہا تھا اور اپنی امت اور اپنے زمانے کی صدیق بن رہا تھا، اس آدمی کی ایک بات ہم نے دیکھ لی گزشتہ نشست میں کہ وہ ان سے فرما رہا تھا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. اسی طرح اللہ رب العزت گمراہ چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی کے عالم میں، گمراہی کی حالت میں اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العزت ہر ایک اس انسان کو جو اللہ کے حدود توڑنے والا اور اللہ کے فرمودات کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والا، پتہ نہیں حق ہے یا باطل ہے. وہ کون ہیں؟ یہ لوگ جو اللہ کے حدود پلانتے ہیں اور ہمیشہ شک کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں. ان کی نشانی یہ ہے کہ یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، ہمیشہ وہ اللہ رب العزت کی فرمودات کے بارے میں جھگڑا اور تنازع کا راستہ اپناتے ہیں، تنازع کرتے ہیں، نہیں کریں گے، نہیں کرنے دیں گے، نہیں چھوڑیں گے. وہ جنگ اور لڑائی جو ان آیات کی حاکمیت اور ان کی ترویج میں بسر ہو، اس کے بجائے یہ لوگ آ کر رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کے آیتوں کے بارے میں جدال اور اختلافات کر لیتے ہیں، مگر وہ بھی کیسے؟ بغیر سلطان عطا، بغیر کسی دلیل و حجت کے جو ان کے پاس ہے. کہ اس بنیاد پر ہم ان آیتوں کو نہیں مانتے. آیت کا معنی اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان. تو ہم اس وجہ سے اللہ رب العزت کے اس فرمان کے خلاف کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم رسول کے اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں. ایسی کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں. بغیر سلطان عطا، یہ تمام جدال اور تنازعہ اور جھگڑا اور لڑائی جو کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، وہ غلط قسم کی بات ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں دیدہ و دانستہ. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا. اب ان لوگوں کا یہ عمل ناپسندیدگی کے اعتبار میں اللہ کے ہاں بہت بڑی ناپسندیدہ بات ہے، بہت ناپسندیدہ عمل ہے، بہت ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے ہاں بھی. وعند الذین آمنوا، اور اہل ایمان کے لیے. اللہ کا رسول، اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بات ختم ہو گئی، ختم نبوت کا معاملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. آپ سے پہلے جس رسول اور پیغمبر کی کہانی دیکھی جائے، ان کی آپ بیتی کا مشاہدہ کیا جائے، ان کی سرگزشت دیکھی جائے، تو یہی حقیقت اور معیار سامنے آتا ہے کہ معیار وہی رسول ہے جو اسی زمانے میں موجود ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام.
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اور آپ نے دیکھا جو آل فرعون نے فرعونیوں سے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کے پیغمبر تھے اہل مصر کے لیے، اور پھر حاکم بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے. مگر جب اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کی دورانیہ مکمل فرما دی اور ان کو اس دنیا سے اپنے رحمتوں میں منتقل فرمایا، تو تم لوگ تالیاں بجائیں، شادیاں آپ کے پاس ہے، کیونکہ کہتے اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا. لیکن یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی جو آ گیا اللہ کے رسول کی حیثیت سے. اس لیے یہ بہت بڑی اور بری بات ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تم لوگ الجھ چکے ہو. تو پھر یاد رکھنا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. پھر اگر یہ بات ہے تو اللہ رب العزت بھی ہمیشہ اسی طرح ہر متکبر اور ظالم انسان کے دل پر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور یہ چلتے پھرتے گمراہی کی ایک تاریک اور تنگ اور خطرناک ایک میدان میں سرگردان پر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور اس کی زندگی کا معاملہ صاف ہو جائے. تو وہ نصیحت کر رہا تھا اپنی قوم کو کہ تم لوگ شک میں مبتلا ہو، اللہ کے احکامات سے تجاوز کرنے والے بن رہے ہو. یہ تمہاری نشانیاں ہیں کہ تم لوگ بجائے اللہ کی آیتوں کو قبول کرنے اور اللہ کے فرمانوں پر چلنے کے ان کے ساتھ ان کے خلاف لڑتے ہو. کوئی دلیل و حجت بھی آپ لوگوں کے پاس نہیں. تو پھر یہ سبب ہوتا ہے تمہاری گمراہیوں کی وجہ سے تمہارے دل پر مہر لگنے کی، جس کے بعد تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی اور تمہارے لیے جہنم تیار. اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.